الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब।
حقیقت صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں آنے والے مشکل مراحل میں صبر کرنے پر بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہے، اور ساری بات بنتی ہے اعتماد، یقین اور ایمان کے ساتھ، کہ جب بندہ پورے یقین، اعتماد اور ایمان کے ساتھ اچھی نیت اللہ پر رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے وعدے اس کے متعلق ضرور پورے کرتا ہے۔ اور مشکلات میں صبر کرنا، اس کا جو وعدہ اللہ نے کیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ آخرت میں کیا ملنے والا ہے، بعض احادیث اس کے متعلق ذکر ہو چکی ہیں۔ کن کن مراحل میں صبر کرنا ہے، جسم میں تکلیف آ گئی تو صبر کریں، کوئی ذہنی طور پر پریشانی آ گئی، ہم، غم، ٹینشن، صبر کریں، حکمران ظلم کرتے ہیں، صبر کریں، اپنے پیارے اگر جدا ہو جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں تو صبر کریں۔ گویا کہ کوئی بھی خلاف توقع اور تکلیف دینے والا کوئی عمل اس سے انسان کو واسطہ پڑے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بے صبری کا مظاہرہ شروع کر دے، احتجاج اس انداز میں کہ املاک کو تباہ کر دے، اپنے گریبان کو پھاڑے، رخساروں کو پیٹے، کپڑے پھاڑ ڈالے، اور اس قسم کی بے شمار ادائیں بے صبری کے وقت میں اختیار کی جاتی ہیں، تو بے صبری والا کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیے ایک اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ نہیں ہوتا کہ بندہ رو پیٹ لے اور جب تھک ہار جائے تو کہے چلو صبر ہی اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے جیسے ہی پہلی چوٹ پڑی، جیسے ہی آپ کو صدمے کی خبر ملی، اسی وقت صبر کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، دیکھا تو ایک خاتون قبر پر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نصیحت فرمائی کہ بی بی صبر کرو، اپنے پیاروں کی جدائی پر صبر کرنا ایک مسلمان کا شیوہ ہے۔ لیکن اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا نہیں اور نازیبہ کلمات، گستاخی پر مشتمل جملے بول دیے۔ اگر آپ پہ یہ تکلیف آتی تو دیکھتی کیسے صبر کرتے ہو تم۔ بہرحال آپ اپنی بات مکمل کر کے اس کو نصیحت کر کے اور اس کی بات سن کر رخصت ہو گئے۔ جب اس کو یہ علم ہوا کہ یہ نصیحت کرنے والے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پہلے تو اس کو اپنے پیارے کی جدائی پر اپنی جان کی بنی ہوئی تھی، لیکن اب ایمان کی بن گئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک تو معذرت چاہی، معافی مانگی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی اور میں آپ کی نصیحت پر اب عمل کرتی ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا اور فرما دیا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اچھی طرح رو پیٹ لے، نصیحت کرنے والوں کو بھی دھتکار دے اور ان کی باتوں کو اگنور اور نظر انداز کر دے اور بعد میں کہے کہ چلو میں صبر کر لیتا ہوں۔ فرمایا یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو تکلیف پہنچی آپ نے اسی وقت صبر کرنا ہے۔ پھر پیاروں کی جدائی، بالخصوص والدین کے لیے اولاد کی،
ذرا اس ایک واقعہ پر غور کیجئے جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، اور صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت کو سلام کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت مثالیں پیش فرمائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدہ ام سلیم یہ ایک بڑی عظیم المرتبت خاتون ہیں، ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ ان کے شوہر تھے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم المرتبت صحابیوں میں سے تھے۔ ان کے پاس ایک بڑا تیز رفتار گھوڑا تھا۔ ایک رات مدینہ منورہ پر رات کے وقت حملے کی افواہ پھیلی تو انہی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا چکر لگایا تھا۔ تو سیدنا ابو طلحہ کو اللہ نے ان کی بیوی سیدہ ام سلیم سے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ اتفاق سے ایک روز سیدنا ابو طلحہ گھر سے باہر گئے، بچہ بیمار ہے، اسی حالت میں چھوڑ کر کام سے نکل گئے، پیچھے سے اللہ کی قدرت کے بیٹا وفات پا گیا۔ بیٹے کی وفات ہو گئی، ماں نے اس بچے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ جن کو خبر ہوئی ان کو کہا خبردار، اگر کسی نے واپسی پر میرے شوہر کو کچھ بتایا، میں جانوں میرا شوہر جانے، میں خود ہی اپنے شوہر کو اپنے لخت جگر کی وفات کی اطلاع کروں گی، تم نے نہیں کسی نے بولنا۔ شام کو شوہر واپس آئے، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا امید ہے پہلے سے انشاءاللہ زیادہ راحت میں ہے۔ بڑی بیماری اور تکلیف میں اس نے وقت گزارا، لیکن اب مجھے یقین ہے وہ بڑی راحت کے اندر، بڑے سکون کے اندر ہے۔ آپ کھانا کھائیے، آرام کیجئے۔ کھانا کھلایا، راحت پہنچائی، زیب و زینت اختیار کی، میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ جب صبح ہوئی نا، اب سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد نبوی کی طرف قدم اٹھانے لگے تو اس وقت سیدہ ام سلیم نے ان کو خبر دی کہ وہ آپ کا بیٹا تو وفات پا چکا ہے۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ بتائیے، اگر کسی نے کسی کو ادھار پر کوئی چیز دی ہو، اگر وہ واپس مانگ لے یا واپس لے لے تو ناراض تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کا بالکل بجائے آپ کی بات۔ کہا پھر اللہ نے ہمیں جو امانت دی تھی نا بیٹے کی شکل میں، وہ اللہ نے واپس لے لی ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے لال پیلے ہو، یہ تو نے کیا کیا؟ ساری رات خبر نہ ہونے دی، اور پھر تو نے میرے بچے کی وفات کی مجھے اطلاع نہ دی، حتیٰ کہ میں جنبی ہو گیا۔ اسی غصے کی کیفیت اور حالت میں چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، ساری بات بتائی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کو دعا دی اور فرمایا عسى الله ان يبارك لكما في ليلتكما، مجھے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تم دونوں میاں بیوی کی اس رات کے اندر ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اس بچے کی والدہ نے، سیدہ ام سلیم نے، سیدنا ابو طلحہ کی بیوی نے کیا شاندار کردار ادا کیا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ لیکن اللہ ہے نا، اس کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو اجر بھی بے حساب ہی دیتا ہے، بے حساب۔ یہ بیٹا چلا گیا، سیدنا ابو طلحہ کے ساتھ یوں وقوع اور واقعہ سارا پیش آیا، اور یہ میاں بیوی کے معاملات۔ اب آپ غور کیجئے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنا شاندار صبر کا مظاہرہ کیا، آہو بکا نہیں، واہ ویلا نہیں، شوہر کے شکوے نہیں۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ذرا سارا تناظر ملاحظہ کیجئے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف وہ بے حیا خواتین ہیں جو بالکل آزادی چاہتی ہیں، جسمانی آزادی، فکر کی آزادی،
لباس کی آزادی اور سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. اسلام اس طرح کی آزادی کو پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شمار مثالیں معاشرے میں موجود ہیں. کیلے کے اوپر اگر چھلکا ہو تو اس کیلے پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. چھلکا اتار دیجئے, اس کا کور اتار دیجئے, کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے کہ اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں. گاڑی بندہ لیتا ہے, اس کے اوپر کور ڈال کے رکھتا ہے. سونا چاندی ہوتا, بندہ اس کو محفوظ رکھتا ہے. ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا, الا ادلکم بخیر ما یکنز, آؤ میری امت کے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بہترین خزانہ کون سا ہے. ہماری نگاہ میں سونا چاندی ہیرے جواہرات دولت بینک بیلنس یہ کچھ ہوگا نا. ہماری نگاہ میں یہ خزانہ ہے. ہم کسی کے سامنے اس کو اوپن نہیں کرتے. کوئی کسی کو بتاتا بھی نہیں میرے بینک میں کتنا بیلنس ہے. کوئی نہیں بتاتا میرے گھر میں کتنا سونا ہے. معلوم یہ ہوا کہ خزانے کو ہمیشہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے, محفوظ رکھا جاتا ہے. اس پر کسی کی نظر نہیں پڑنے دی جاتی. اللہ کے نبی نے سوال کیا, جی بالکل بتائیے. فرمایا المرأۃ الصالحہ, نیک عورت دنیا کائنات کا بہترین خزانہ ہے. کون ہوتی ہے نیک عورت؟ فرمایا صلت خمسہا, صامت شہرہا, اطاعت بعلہا, احسنت فرجہا. جو 5 وقت نماز پڑھنے والی ہو, رمضان آئے روزے رکھنے والی ہو, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو, اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو. اور یہاں پر کیا فکر دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی تو فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی نہ آئے, ساری رات اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لعنت برستی ہے اس عورت پر. فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں. اور یہاں کہتے ہیں یہ ہراسمنٹ ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر اس کو اپنے پاس بلائے تو یہ ہراسمنٹ ہے. ایسے شوہر پر مقدمہ ہونا چاہیے. لعنت ہے ایسے اصولوں پر اور ایسی اداؤں پر. یہ بے حیائی کا کلچر, اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا یورپی کلچر, مغربی, اس کو پروان چڑھانے کی کوشش ہے. لاہور میں عورت مارچ ہو رہا ہے, اسلام آباد میں عورت مارچ ہو رہا ہے, اور دن بہ دن یہ خباثتیں پھر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پھر ریپ نہ ہو تو اور کیا ہو, پھر 10-10 سالہ 12-12 سالہ اور 8-8 سالہ بچیوں کا قتل نہ ہو تو اور کیا ہو. پھر یہ کسی غیر مسلم ملک کی خبر نہیں, یہ آپ کے پاکستان کی, اسی پاکستان کے شہر کی خبر ہے کہ ایک بدبخت کو اللہ نے بیٹی عطا کی, 7ویں دن کی بچی ہے, اور اس لعین نے اس کو 5 فائر مار کر مار ڈالا. پھر یہی نتائج نکلنے ہیں. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, کتنی خوبصورت ہے وہ بچی جنہوں نے دیکھی ہے. تو یہ کلچر, ادھر آؤ نا دیکھو اللہ کے نبی کی باتیں اور ادائیں کیا ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اطلاع دی, 5 وقت کی نمازی اور رمضان کے روزے رکھنے والی, شادی ہو گئی ہے, شوہر کی فرما بردار ہے, شوہر کی اطاعت گزار ہے. شوہر کو اپنا اطاعت گزار نہیں بناتی, خود شوہر کی اطاعت گزار بنتی ہے. اور احسنت فرجہا, پاک دامن رہتی ہے, اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے. یہ ہے بہترین خزانہ. اور جو آوارہ پھرے, بال کھلے ہیں, گریبان کھلا ہے, بازو کھلے ہیں, مردوں کو حکم ہے شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھو, خواتین آدھی پنڈلیوں تک کر لیں. یہ بدترین قسم کا یہ تنکا ہے, کوڑا کرکٹ ہے, یہ خزانہ نہیں ہے. ایسی باتیں سناؤ تو ایسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کبھی یہ سوچو تو صحیح, خزانہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا سیو کر کے رکھا جاتا ہے, محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے. میری آپ کی نگاہ میں جو خزانہ ہے اس کو تو ہم اتنا سنبھالیں, اور جو نبی پاک کی نگاہ میں خزانہ ہے وہ نہ سنبھلے نہ اس کو سنبھالا جائے.
اور آوارگی کی انتہائیں، اللہ معاف کرے. اور اگر ان چیزوں سے، ان عذابوں سے، یہ ریپ ہو رہے ہیں جی، عورت کا حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کے عورت کا تقدس پامال ہو رہے ہیں، اگر واقعی اس میں مخلص ہو کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، تو آؤ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی ماتحتی میں آ جاؤ. پھر وہی تقدس ملے گا جو مدینہ منورہ کی خواتین کو تقدس ملا تھا. اللہ نے اتارا نا قرآن، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. لئن لم ینتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. خلاصہ ان آیات کا یہ ہے، مومنہ عورت ہے، نبی پاک کی بیٹی ہے، نبی پاک کی بیوی ہے، سب نے پردہ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب پردہ کرے گی پہچان ہو جائے گی یہ کسی عزت والے گھر کی عورت ہے. آج بھی آپ دیکھ لو یہودیوں کے جو بڑے مذہبی رہنما ہیں نا، ان کے گھر کی خواتین بے پردہ نہیں نکلتی. عیسائیوں میں بھی ایسے ہی ہے. آج آ کے مسلمان یہ زیادہ لبرل ہوتے ہیں، یہ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں اور نتائج بھگت رہے ہیں. اللہ کہتا ہے منافق اور دل کے بیمار اس کے باوجود اگر باز نہ آئیں کہ با پردہ خواتین ہیں، ان کو تنگ کریں، ان کے حقوق کا استحصال کریں، تو پھر میرے پیغمبر اللہ آپ کو ان پر مسلط کرے گا اور پھر ان کو مدینہ سے نکال باہر کیا جائے گا. پھر مدینہ سے باہر بھی جہاں جائیں گے یہ لعنتی ہی لعنتی رہیں گے، ان پر لعنتیں ہی برسیں گی. پھر جب کبھی موقع ملے گا جہاں پکڑے جائیں گے بے دردی سے قتل کر دیے جائیں گے. یہ اصول قرآن پاک دیتا. آج مطالبے ہو رہے ہیں نا، بچی کو قتل کرنے والے کو سر عام پھانسی دی جائے. تو جن لوگوں نے اس حد تک پہنچایا ہے، یہ مائنڈ سیٹ بنا دیا، یہ کلچر، یہ تہذیب دے دی، اس طرح کی چیزوں کو پروان چڑھایا، وہ بھی تو پوری طرح اس کے ذمہ دار ہے نا. جب معاشرے کے اندر بے حیائی ہوگی، جب معاشرے کے اندر یہ ہوگا بیٹی پیدا ہو گئی، اب اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے جہیز کی فکر ہے، اس نے بیاہ کے جانا ہے، بیٹوں سے زیادہ بیٹی کے اوپر اخراجات ہوں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اسباب بنتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسباب کو ختم کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سبحان اللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا میری امت کے لوگوں، من عال جاریتین، جس خوش نصیب کو اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے، اب وہ ان کے اچھے انداز میں کفالت کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لباس دیتا ہے. ارشاد فرمایا انا وہو کہاتین یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس خوش نصیب کو میرے ساتھ یوں کھڑا کرے گا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ملی ہوئی. فرمایا قیامت کے دن دو بیٹیوں کا کفیل اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ادائیں بتائیں. آزادی نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد کر دو، عورت لباس اپنی مرضی کا پہنے، عورت اپنی مرضی سے اپنے بوائے فرینڈ بناتی پھرے، دوستیاں لگاتی پھرے اور اس طرح کے فحاشی اور عریانی کے کلچر کو پروان چڑھاتی پھرے. ایسی بے حیا عورتوں کی پاکستان میں جگہ نہیں ہے. پاکستان میں کیسا کلچر، کہتے ہیں نا مدینے کی ریاست، حکمرانوں مدینے کی ریاست کیسی ریاست ہے. ایک خاتون گئی یہودی کی دکان پر خریداری کے لیے، اس یہودی نے شرارت کی اور اس خاتون کی چادر کو کیل کے ساتھ باندھ دیا. جب وہ اٹھی تو ان کی چادر کھل گئی، پردہ کھل گیا. تو انہوں نے ایک ہی آواز دی تھی،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں رہنے والی ہیں، ایک مجاہد صحابی رسول آگے بڑھے، یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے اکٹھے ہو کر اس صحابی کو شہید کر دیا۔ اس ایک عورت کا پردہ پامال ہونے پر اللہ کے نبی نے پھر جوابی جو اقدام کیا نا، وہ یہ کہ یہودیوں کے پورے قبیلے کو جلا وطن کر دیا۔ تمہارا یہاں رہنے کا حق ہی کوئی نہیں بنتا۔ جو فحاشی اور عریانی کو فروغ دیں، تو یہ جو بے حیا خواتین ہیں پاکستان کے اندر جو فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتی ہیں، ان کی جگہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ وہ جائیں یورپ میں بھی اتنی کھلی عام چیزیں نہیں ہیں جس قدر یہاں پر یہ بے غیرتی اور بے حیائی کے اس کلچر کو پروان چڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سبحان اللہ، انہوں نے تو یہ بتایا، یہ بہترین خزانہ ہے عورت، 5 وقت کی نمازی، رمضان کی روزے رکھنے والی، شوہر کی فرما بردار، اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی۔ کہا یہ دنیا میں اتنا بہترین خزانہ ہے، قیامت کے دن اللہ اس خوش نصیب عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا کے فرمائے گا، میری بندی دخلتی من ایہا شئتی، جا جس دروازے سے جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے بہترین خزانہ، اس کی اللہ معاف فرمائے تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ خزانہ بننا بھی ہے اور مردوں نے اس کو خزانہ بنانا بھی ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے، اور اس کی تو قدر و قیمت ہی بہت ہے۔ عورت کو بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں جو عزت، جو احترام، جو مقام، جو عظمت اسلام نے دی ہے، کسی اور مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاشرہ کے جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن اترا نا پھر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یاد کرو قیامت کے منظر کو، جب زندہ درگور کی گئی، قتل کی گئی بچی اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی، سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر اس معصوم جان کا کیا گناہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ جس وقت یہ جواب دہی کا منظر ہوگا، اس جواب دہی والے منظر کو دماغوں میں لاؤ۔ آج خواتین کا استحصال، خواتین کے حقوق کی پامالی، کئی مردوں کے حقوق کا معاملہ، عجیب عجیب قسم کی صورتحال بن گئی ہے، والدین کے حقوق کا معاملہ۔ دیکھیے آپ کافر کیسی کیسی چیزیں لانچ کر رہے ہیں۔ اسلام نے تو ساری تعلیمات پہلے سے دے دی۔ بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، باقی 3 بیٹیاں وفات پا چکی ہیں، سیدہ فاطمہ حیات ہیں، اپنے ابا سے بہت زیادہ مشابہت ہے، چہرہ مورا بھی انہی سے ملتا ہے، قد کاٹ بھی انہی سے مشابہت رکھتا ہے، گفتگو کرتی ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہی کا نام کر رہے ہیں، اتنی زیادہ مشابہت۔ جس وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی نا، آپ کے گھر ملنے کے لیے آتی، اپنے ابا جی کو سلام کرنے آتی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ جاتے اور آگے تشریف لے جاتے، قبلہا، آگے بڑھ کر اپنی لخت جگر کو بوسہ دیتے اور اس کو خوش آمدید کہتے اور لا کر اپنی جگہ پر اس کو بٹھا دیتے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور وہاں پر اپنی لخت جگر کو بٹھا دیتے۔ پھر جب کبھی اللہ کے نبی جاتے نا اپنی بیٹی کو ملنے، تو بیٹی بھی ابا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کرتی، آگے بڑھ جاتی، ابا جی کی پیشانی کا بوسہ لیتی، پکڑ کے لا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ بیٹیوں جیسی محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بہنیں، بیٹیاں، ماں اور اسی طرح سے بیوی، یہ عورت ذات چیز ہی ایسی ہے، محبت ذرا سی دو تو تمہارے اوپر محبتیں نچھاور کر دیتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، ایک دن ایسے ہوا، ایک مسکین عورت مانگنے والی، 2 بچیاں اس کے ساتھ ہیں، وہ ان کو لے کے آ گئی میرے گھر اور کہا کچھ کھانے کو ہے تو اللہ واسطے دے دو۔ اور ہمارے گھر کی کیفیت کیا ہے؟ کئی ماں چولہا ہی نہیں جلتا کہ گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ ہاں کھجور پانی ہوتا تھا
میں نے 3 کھجوریں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس عورت کو تھما دی. اس عورت نے کیا کیا؟ ایک بیٹی کو کھجور دے دی, اس کے بعد دوسری بیٹی کو کھجور دے دی, تیسری انتظار میں کہ بچیاں چھوٹی ہیں پہلے کھا لیں, میں سب سے آخر میں کھاؤں گی. واہ ماں تیری عظمت کو سلام ہے, تو اپنی اولاد کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے. میں بھوکی رہ لوں پر میری معصوم اولاد بھوکی نہ رہے. یہ بھی عورت ہے نا میرے عزیزوں. بات کون سی کی جائے اور کون سی نہ کی جائے. آج کی ماں نے اپنی اولادوں کو اپنی تربیت سے نکال دیا. ڈیوٹی پر چلی گئی ہیں ماں جی ماشاءاللہ, اور پیچھے کون سنبھال رہی ہے؟ گھر کی نوکرانی. وہی کھلائے, وہی پلائے, وہی پیمپر چینج کرے, وہی سارے معاملات نمٹائے, اور کہتے نہیں اولاد فرما بردار نہیں ہے. جب یہ سارا کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بلڈنگ کو گرا رہے ہیں تو پھر کیسے تصور کر سکتے ہیں اس کے اچھے نتائج کا. تو اس مسکین عورت نے کیا کیا؟ اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی میں منظر دیکھ رہی ہوں. تیسری کھجور اس نے جس وقت کھولی کھانے کے لیے, دونوں معصوم بچیوں نے ہاتھ بڑھا دیے کہ اماں اور بھی چاہیے. ماں نے آدھی کھجور ایک کو آدھی دوسری کو دے دی. 1.5 کھجور دونوں بچیوں کو کھلا دی اور خود بھوکی رہ گئی. فرماتی ہیں فَأَعْجَبَنِي ذَلِكَ, میں نے یہ منظر دیکھا تو میں کانپ اٹھی, مجھے اس منظر نے بڑا ہی تعجب میں ڈالا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی تشریف لے آئے, میں نے سارا واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا. آج ایک مسکین غریب مانگنے والی عورت آئی, 2 بچیاں ساتھ تھیں, کھجوریں دی, یہ منظر بنا. اللہ کے نبی کا بھی دل بھر آیا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوجب اللہ لہا بہا الجنہ. اے عائشہ اس کا یہ انداز اپنی اولاد اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو اس کی وجہ سے واجب کر دیا ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اس کی اس ادا نے, صرف ایک ادا نے بیٹی کو کھلا دیا, خود بھوکی رہ گئی, اللہ نے اس ماں پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. ایک دن فرمانے لگے اللہ کے نبی جی جس کی 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھے سے پرورش کرے, اپنی طاقت استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے, اور ان کے اوپر آنے والی تکالیف, کبھی مصائب ہوتے ہیں, کبھی مشکلات ہوتی ہیں, کبھی بچیوں کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں, کبھی بہنوں کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں, 100 مسئلے مسائل, فرمایا صبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صبر. فَالصَّبَرَ لَأْوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ, حدیث پاک کے الفاظ, وہ باپ وہ بھائی صبر کرتا ہے بیٹیوں اور بہنوں کی طرف سے آنے والی تکالیف, مصائب, مشکلات, آلام, کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ, فرمایا صبر کرتا ہے, اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. اور ایک فرمایا کننا لہو حجابا من النار, وہ بہنیں وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی. اللہ کے نبی نے جب یہ کہا نا تو ایک شخص اٹھا, اس نے کہا اللہ کے نبی جی اگر 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں, فرمایا جاؤ اگر 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں اچھے سے پرورش کرنا, ان کے معاملات میں آنے والی تکلیفیں, مسائب, مشکلات پر صبر کرنا, اللہ تمہیں بھی یہی انعام عطا کر دے گا. پھر کہا اللہ کے نبی جی اگر نصیب میں لکھی ایک بیٹی ہو, ایک ہی بیٹی ہو, میرے عزیزوں بیٹیاں یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے, بیٹی ہو تو جناب چہرہ ہی مرجھا جاتا ہے. اچھے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, حالانکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا وہ خوش نصیب عورت ہے جس سے مرد کو پہلی اولاد اللہ بیٹی کی شکل میں عطا کرے. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے, اور قرآن کیا کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. اللہ نے بھی جب بیان کیا کہ اللہ جسے جو چاہے دے تو پہلے کہا جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں, بیٹوں کا ذکر بعد میں ہے, اللہ نے پہلے رکھ دیا بیٹیوں کو. سیدنا لوط علیہ السلام کی کیا تھیں بیٹیاں, قرآن میں ذکر ہے. شعیب علیہ السلام کی کیا تھیں, وہ باحیا عورتیں, لڑکیاں 2.
جو مدین کے کنویں پر بکریاں روکے کھڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام گئے، بکریوں کو پانی پلایا، بچیاں گھر گئیں، جب واپس پلٹی نا ایک ان کو لانے کے لیے تو کیا تھی ادا؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تمشی علی استحیاء۔ واہ میرے اللہ، تو نے بھی قرآن میں کمال کر دیا، اس لڑکی کے چلنے کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ آ رہی تھی چلتی ہوئی، لیکن چلتی ہوئی وہ حیا کے تقاضوں کو پورا کر رہی تھی۔ یہ نہیں ہے چہرہ ننگا ہو اور جناب بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور پاؤں کو کھڑکھڑا کے چلنا۔ قرآن تو کہتا ہے مسلمان عورت ہے نا، مومن، تو اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ مارے کہ اس کی زینت کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ نے کتنا محفوظ رکھا ہے۔ کسی دانا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے نا، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پردے میں ہے، نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کوئی دیکھ سکتی ہے۔ انشاءاللہ جنت میں مومن اس کا دیدار کریں گے، دنیا میں نہیں کوئی دیکھ سکتا اس کو۔ اور انہوں نے کہا انسان کی پیدائش کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو۔ عورت کو بھی محفوظ اور پردے میں ہی ہونا چاہیے۔ اللہ پیدا کرنے والا خود پردے میں، جس کو انسان کی تخلیق کا ایک ذریعہ بنایا وہ عورت بھی پردے میں ہی سجتی ہے۔ تو وہ آ رہی ہے تمشی علی استحیاء۔ واہ میرے اللہ، تجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی؟ اللہ نے کہا حیا چیز ہی ایسی ہے، نبی پاک نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ فرمایا جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے سو کرے۔ حیا بے حیائی پر مشتمل پلے کارڈ اٹھا کے پھرتی رہے، اس قسم کے عورت مارچ کے نام پر گندے پوز بنائے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں۔ کیا کیا غلاظت نہیں ہوئی، ہر سال ہو رہے اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہو رہے، اور کر کون رہی؟ عورت۔ حالانکہ اس عورت کو تعلیم یہ تھی تم اپنے لیے نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات، اس کو ملحوظ خاطر رکھو۔ میں بتا رہا تھا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اور ہمارے پیارے نبی کی کیا تھیں؟ بیٹیاں۔ کہا جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کر دیں اب وہ ان پر خوش ہے، ان کی تربیت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، اللہ نوازتا ہے۔ جبکہ کافر کا کیا حال ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ کافر کو جب خوشخبری ملتی ہے تجھے اللہ نے بیٹی عطا کر دی ہے، اللہ کہتا ہے چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غصے سے بھر جاتا ہے۔ یہ ہے کافر کی ادا۔ اس لیے وہ کافر جو تھے اپنی بچیوں کو زندہ ترگور کر دیتے تھے، لیکن سلام ہے ہمارے پیارے نبی کو جنہوں نے آ کر یہ بات بتائی، بیٹیاں زیادہ ہوں، بیٹی ایک ہو، بیٹیاں دو ہوں، تین ہوں، ان کی پرورش کرو۔ اسی طرح بہنیں، اللہ تعالی جنت کا داخلہ بھی دے گا، جہنم کی آگ سے بھی اللہ بچا دے گا۔ اب جنہوں نے مانا، جنہوں نے عمل کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بات مکمل کرتے ہیں سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی، اللہ کے نبی نے دعا دے دی۔ اس عورت کی صبر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، امام سفیان اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں مجھے ایک انصاری نے بتایا اس ام سلیم سے لیا اللہ نے ایک بیٹا تھا، بعد میں اللہ نے اس کو 9 بیٹے عطا کیے، سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اجر اللہ بے حساب دیتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ نے اگر کسی بھی طرح کی آزمائش تکلیف میں ڈالا ہے صبر کریں اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، یقیناً اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ایک طرف تو میرے عزیزو دنیا کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلے یقیناً نافذ ہو رہے ہیں، اور یہ سارے فیصلے اللہ ہی کے ہیں. روس اور یوکرین کی جنگ کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے دیگر، امریکہ یوکرین کو جس قدر حمایت کا یقین دلا رہا تھا اب اس سے ہاتھ کھینچے ہوئے ہے. در حقیقت یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ وقت لے آیا ہے کہ اب ظالموں نے آپس میں ہی ٹکرانا ہے. اور ہماری دعا ہے اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، یا اللہ ان ظالموں نے روئے زمین پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، اب ان کو آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کے ہلاک، تباہ اور برباد فرما دے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وطن عزیز کی سیاست کا جو رخ ہے اس کو بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں. دعا یہی ہے اس ملک کے حوالے سے جو بہتر ہے اللہ وہی اس کے حوالے سے فیصلے فرمائے. باقی میری آپ کی بہت ساری لوگوں کی چیمگوئیاں، حتیٰ کہ لوگ بتاتے ہیں وہ نائی کی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں، لیکن ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. دعا یہ کریں جو اس ملک کے حق میں بہتر ہے وہی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے. اللہ اس ملک کے اندرونی حالات کے حوالے سے، بیرونی حالات کے حوالے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرمائے. یہ جتنے حکمران آپ کو نظر آ رہے ہیں باریاں لگی ہوئی ہیں، جو کوئی آ جاتا ہے پھر اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے جناب وہ بڑا برا ہوتا ہے، لیکن جب اپوزیشن کے لحاظ سے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں. سارا دیکھ ہی رہے ہیں نا آپ، یہ سارا منظر ہمارے سامنے. تو اللہ سے یہ دعا اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہ کرنا جنہیں ہمارے متعلق تیرا کوئی خوف اور ڈر ہی نہ ہو، وہ ہمارے متعلق تجھ سے ڈرے ہی نہ اور ہمارے حقوق کی پابندیاں کرتے رہیں. یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اور رواں ہفتے جو انڈیا کی طرف سے ایک میزائل داغا گیا اس کے حوالے سے بھی یہ ہے انڈیا شاید چیک کر رہا ہے اور یہ آزمانا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دشمن سے پوری طرح سے آگاہ ہے. اور دنیا کے منظرنامے پر یہ بات ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے کاموں کے لیے چنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا. اتنے بڑے بڑے کرائسس سے نکل چکا ہے، آگے بھی اللہ اس کو نکالے ہی نکالے گا. یہ ساری کی ساری جتنی ارد گرد سے خباستیں ہوتی ہیں در حقیقت پاکستان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اور اللہ پر یقین رکھتے ہم کہتے ہیں شاید چیک کرنے کے لیے کہ کہیں سو تو نہیں گئے. اللہ کی طرف سے بھی چیکنگ ہوتی ہے نا کہ کہیں سست تو نہیں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات اور واقعات کے ساتھ اللہ دوبارہ سے بیداری کر دیتا ہے. لیکن ایسے حالات کے اندر ہم یہ کہیں گے انڈیا کو زبردست قسم کا جواب ملنا چاہیے. سفارتی حد تک بیانات نہیں، صرف زبردست احتجاج ریکارڈ کروانا نہیں، بلکہ سخت میسج دینا چاہیے کہ اس نے ہماری اقدار اور روایات اور ہماری سرحدی جو ہیں وہ ان کو پامال کیا ہے، لہذا انڈیا اپنی اوقات میں رہے. ٹھیک ہے، کشمیر کے اندر معاملات ہیں، انڈیا کے اندر معاملات ہیں. تم نے تو کہا ہے وہ ایک اللہ اکبر کہنے والی ہماری بچی، اسلام کی بیٹی، وہی تم سے برداشت نہیں ہو رہا. مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو اور ساتھ ادھر ادھر بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہو. وہ وقت اللہ کے فضل سے انشاءاللہ دور نہیں ہے کہ جب انڈیا کے کروڑوں مسلمانوں کو انشاءاللہ آزادی ملنے والی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام وہ وقت جلد لائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اسلام و مسلمانوں کو اللہ عزت عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم آمنا فی وطننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.